سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا 5واں درس ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ لوگوں سے میں عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ یعنی غسل وغیرہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور یہ جو بعض اندھی تقلیدیں چل رہی ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مثلا یہ کیا ہے کہ اتنے زیادہ غسل ہو رہے ہیں۔ بہرکیف جو آپ پر واجب ہے شریعت، بس آپ اسی کو انجام۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ ہمارا یہ کام ہوگا تو میں غسل کروں گا، تو اس کا غسل الگ ہے، وہ اس کو کہیں نظر وغیرہ، عہد قسم وغیرہ۔ اسی طرح سے نماز بھی ہے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا، 2 رکعت نماز میں پڑھوں گا، یا مثلا 100 رکعت نماز میں پڑھوں گا، یا 10 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ سب واجبات میں سے آتے ہیں، چونکہ آپ نے عہد کر لیا ہے، قسم کھا لی ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ تو آج جو ہے کل کے درس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یعنی حرام گوشت جانور کا لباس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ تو اس کے بالوں سے بنی ہوئی کوئی چیز ہونا چاہیے۔ ہاں ایک چیز اس میں نے بتا دیا تھا کہ بلی کا تھوک اگر خشک ہو جائے تو وہ پاک ہے، لیکن اس کے بالوں سے بنی ہوئی چیز جو ہے نا، اگر نمازی یعنی پہنے ہوئے ہے، اس کے لباس میں لگا ہوا ہے، تو وہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا تو وہ نماز کو باطل کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جن مقامات پر بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے مسائل، یہ آپ ان کو یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ اس میں جو ہے نا وہ یعنی شرعی عذر پیش کر کے وہ نماز کو گول کر جاتے ہیں، حالانکہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو مثلا ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے بہت سے لوگ ایسے ڈاکٹروں پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرے کوئی بیماری تو نہیں ہے، اور ڈاکٹر تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ نکال ہی دے گا۔ اب اس بیماری کا بہانہ لے کر کے لوگ جو ہے نا وہ روزے کو ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ بہرکیف یہ تھوڑی سی روشنی ڈال دینا ضروری ہے، اس ذریعے سے آپ لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ لوگ جو ہے نا یعنی بے شرمی اور بے حیائی کی حد یہ ہو گئی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دنوں میں ایک دوسرے کو مہمان جاتے ہیں، اور جب مہمان وہاں جاتے ہیں تو مہمان نوازی بھی خوب کی جاتی ہے۔ اصل میں ہمارے وہاں کیا ایک معیار بن گیا ہے کہ ایک معیار یہ بن گیا ہے کہ نہیں، اگر آپ نے نیت کر لی تب تو روزہ ہے، اور نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہے۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ جو ہے نا آپ پر فرض ہے، فرض۔ یہ کسی حالت میں فرض کو جو ہے نا آپ اپنے اعتبار سے ڈھال نہیں سکتے۔ تو نہ آپ نیت کریں یا نہ کریں، ادھر رمضان کا چاند نمودار ہوا، ادھر آپ پر روزے واجب ہو گئے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ صبح سحری کے ٹائم پر وہ روزہ داروں نیت کر لو، یہ اب نیت جو ہے ہو رہی ہے تو آپ کا روزہ باندھ دیا گیا۔ آپ ایسا روزہ کیوں رکھیں جس کے بھاگ جانے کا ڈر ہو، جو آپ نیت سے اس کو باندھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ پہلی رمضان آئی اور آپ کا روزہ شروع، آپ نیت کریں یا نہ کریں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، دن میں کھائیں گے تو روزہ باطل کریں گے۔ یہ بلکہ میری طرف سے ہے، اور اس کے لیے آپ مراجع کرام کی طرف رجوع کریں کہ دن میں اگر کوئی بھی انسان، اور یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا آپ لوگ، اور اگر سوال میں یہ بات آتی ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو یعنی اس کا سوال لیجئے گا کہ رمضان میں جو لوگ کھاتے ہیں گویا وہ روزے کو توڑتے ہیں، چونکہ روزہ فریضہ ہے۔ جب فریضہ ہے اور بغیر عذر شرعی کے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں، اور بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ آپ جو ہے نا
اس روز جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کے لیے دال موٹ بھی اور تکونے بھی اور اچھے اچھے کھانے بھی آپ پیش کر رہے ہیں. گویا آپ دوسرے کے روزے کو توڑوا رہے ہیں. وہ روزے نہیں ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن گویا آپ دوسرے کے روزے کو توڑوا رہے ہیں. اور روزہ توڑنے کا جو حکم ہے وہ آپ کتابوں میں رجوع کریں. شاید ہماری بات پر آپ کو بھروسہ نہ ہوگا، بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بہت بڑی اس کی سزا بھی ہے کہ اس کو آپ پے در پے 60 روزے رکھیں، 60 مسکینوں کھانا کھلائیں. باہر کے بڑا اس کے احکام ہیں، یہ آپ نے خود مطالعہ کریں. اب تو توضیح المسائل وغیرہ ہے، یہ سب ہندی میں بھی آ گئی ہے، تحفۃ العوام میں بھی آپ کو ملے گا جو گھر گھر میں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ نماز جو ہے نا وہ اگر حرام جانور کا بال بھی لگا ہوا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. اچھا، جن مقامات پر بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے وہ کون کون سے مقام ہیں؟ پہلے جو شرط بتائی ہے، زخم یا پھوڑا یا پھنسی یا اس کے جسم پر ہیں، یعنی زخم یا پھوڑا یا پھنسی جو اس کے جسم پر ہیں، ان کا خون بدن یا کپڑے میں لگا ہو تو یعنی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی اس کا، چونکہ آپ پھوڑا پھنسی یہ دائمی والی چیز ہے نا، یہ آپ کی نماز ہو جائے گی، صحیح ہے. اگر وہ زخم یا پھوڑا یا پھنسی جو اس کے جسم پر ہیں ان کا خون بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اس سے نماز صحیح ہوگی. دوسرے، اس کے بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے کم خون لگا ہو. 1 درہم آپ، اچھا 1 درہم کیسے آپ اس کو کریں گے؟ اب تو درہم بھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے. آپ اپنے انگوٹھے سے، آپ کا جو انگوٹھا ہے تو انگوٹھے سے دیکھ لیں کہ انگوٹھے کے برابر وہ خون کا دھبا ہے. اگر انگوٹھے سے برابر وہ خون کا دھبا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. یعنی عام خون جو نکل جائے نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر اس سے کم ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے. ایک یہ بھی بات ہے، 2 چھینٹیں یہاں پر تھیں، 2 چھینٹیں یہاں پر تھیں، 2 چھینٹیں یہاں پر تھیں، بہت چھوٹی چھوٹی تھی تو کہیں نہیں وہ تو ایک جگہ پر نہیں، ایک انگوٹھے نہیں. اب آپ اس کو سب کو غور کریں کہ یہ جو جگہ جگہ پر چھینٹیں آئی ہیں خون کی، اگر ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو 1 درہم کے برابر ہو گیا، ایک آپ کے انگوٹھے کے برابر ہو گیا کہ نہیں؟ اگر ایک انگوٹھے کے برابر، انگوٹھے کے یہ نشان کے برابر ہو رہا ہے تو اس پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر اس سے کم ہو رہا ہے تو کوئی اشکال نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، تیسرے، مجبور ہو کہ نجس یا بدن یا نجس کپڑے میں نماز پڑھے. مطلب انسان مجبور ہو جائے، اب اس کے پاس نہ لباس ہے اور نہ کہیں پر پانی مل رہا ہے جو بدن کو پاک کرے، ایسی جگہ پر ہے، نہ پانی ہے نہ لباس ہے دوسرا جو تبدیل کرے، تو کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ اسی طرح سے نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، 2 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والے کا صرف کپڑا نجس ہو تو اس کی نماز صحیح ہے. مثلا اب 2 جگہ ایسی جو بتائی گئی ہیں کہ نمازی کے جو ہے نا 2 جگہ ایسی ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ نجس ہے تو اس پر نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہوگی. وہ کیا ہے؟ ایک تو ٹوپی اگر نجس ہو جائے تو نماز پڑھ سکتا ہے. دوسرے، موزہ خدا نخواستہ نجس ہو جائے اور کوئی مطلب آپ کے پاس چارہ نہیں ہے کہ اس کو پاک کریں یا اس کو تبدیل کریں تو، اور آپ نے اس پر نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی وہ نماز صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ایسی عورت کا کپڑا جو بچے کی پرورش کر رہی ہے، بچے کے پیشاب سے نجس ہو، ان کے احکام تفصیل کے ساتھ آپ کو کتاب میں دیکھنا پڑے گا. یعنی اس میں کیا ہے، وہ تفصیل کے ساتھ آپ کتاب کا مطالعہ کریں، اور اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس میں بتائیں، اور یہ ہم نے آپ کو گویا ایک اشارہ دے دیا ہے کہ اس کو آپ دیکھ سکیں. ہاں، جو تھوڑے سے مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر نماز پڑھنے والے کے بدن یا کپڑے پر زخم یا پھوڑے یا پھنسی کا خون ہو اور اس طرح کپڑا یا بدن کو
پاک کرنا یا اس کپڑے کو بدلنا اس کے لیے دشوار ہو تو جب تک زخم، پھوڑا یا پھنسی اچھے نہ ہو جائیں تو اس وقت تک اسی خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ اگر خون کے ساتھ پیپ باہر آ گئی ہو یا جو دوا زخم کے اوپر لگائی ہو وہ نجس ہو گئی ہو اور اس کے بدن یا کپڑے پر لگی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اگر نماز پڑھنے والے کے بدن یا کپڑے پر زخم، پھوڑا یا پھنسی یا اس طرح کا زخم لگا ہو اور یا کپڑے پر لگا ہوا ہو اور اس کو پاک کرنا، اس کپڑے کو بدلنا اس کے لیے دشوار ہو، یعنی نہ تو اس کو وہ پاک کر سکتا ہے، زخم ہے، اگر اس کو وہ پاک کرے گا تو ظاہر سی بات ہے زخم خراب ہو جائے گا، اس میں مطلب اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو وہ زخم کو دھو نہیں سکتا۔ اب کپڑے کو اگر دھلے تو کپڑے کو کیسے دھلے؟ کپڑے کو دھلے تو اس کے بعد کوئی دوسرا لباس نہیں ہے، اور اگر اس لباس کو دھل کر کے تو کیسے وہ کرے ایک ہی لباس اس کے بعد، تو وہ جو ہے نا اسی کپڑے پر نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ ہاں، اگر منہ اور ناک کے اندر یا کسی ایسی دوسری جگہ زخم ہو اور خون نکل کر بدن یا کپڑے پر پہنچے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ یعنی بعض لوگوں کی نخسیر پھوٹ جاتی ہے، اب نخسیر پھوٹ گئی اور اس کے بعد وہ خون بہہ رہا ہے یا بہہ کر کے سینے اقدس پر آیا ہوا ہے، اب کہیں کہ نہیں جناب والا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ الگ اس کا حکم ہے کہ یعنی اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ان کپڑوں پر جب تک کہ آپ اس کو پاک نہ کر لیں، چونکہ وہاں پر آپ کا زخم نہیں ہے، ناک یا یہاں پر ناک کے اندر پھوڑا پھنسی نکلا ہوا تھا، دانا نکلا تو پھٹ گیا، اس سے پیپ نکل آیا اور وہ آپ کے کپڑوں پر پڑ گیا، ظاہر سی بات ہے پیپ وغیرہ جو ہے نا وہ نجس ہے۔ یہ تو بس فقط ان کے لیے بتایا گیا ہے جن کا یعنی مسلسل مطلب ایک زخم ہو گیا ہے اور وہ ایک بڑے لمبے عرصے میں وہ زخم درست ہوگا، یا پھوڑا پھنسی جو ہے نا وہ بڑے لمبے عرصے کے بعد درست ہوگا، تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اچھا، جو خون ایسے کپڑے پر پڑے جس کا استر نہ ہو، استر یعنی جو دیکھتے ہیں آج کل کپڑوں میں خواتین باریک باریک کپڑے پہنتی ہیں، تو جو حیادار خواتین ہوتی ہیں تو اس کے نیچے استر لگوا لیتی ہیں، یعنی فقط بنیان پر ان کا اکتفا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کپڑے کے لیے ایک استر لگواتی ہیں۔ اگر کہہ رہے جو خون ایسے کپڑے پر پڑے جس کا استر نہ ہو اور وہ دوسری طرف پہنچ جائے، اگر لباس نازک ہو تو ایک خون سمجھا جائے گا، لیکن اگر کپڑے کے دوسری طرف دوسرا خون ہو تو دونوں کا الگ الگ حساب کرے۔ لہذا اگر کپڑے کے جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، کپڑے کے کپڑے کے سامنے اور اندر کا خون ملا کر 1 درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز صحیح ہے، اور اگر زیادہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہاں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جس لڑکی نے کوئی ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے کہ جس پر خون پڑ گیا، عام خون جیسے نکلا، ہاتھ سے نکلا اور اس پر پڑ گیا، لیکن ایک تو کپڑا وہ پہنے تھے اور ایسا کپڑا پہنے جو استر والا تھا، اب یہ دیکھا جائے جو اوپر خون کا سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ 1 درہم سے کم ہے، یعنی ہمارے انگوٹھے کے نشان سے کم ہے، لیکن اب اس کو استر بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ جو استر ہے اس پر اور یہ جو اوپر والا دونوں ملا کر کے اگر 1 درہم یعنی 1 انگوٹھے کے برابر ہوتے ہیں تو وہ کپڑا نجس مانا جائے گا، اس پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، جس پر جو ہے نا تمام خواتین کو احتیاط رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے شریعت نے بہت شدت سے منع کیا ہے، بہت شدت سے یہ اس کو بیان کیا ہے شریعت نے، اور سب مطلب لمحہ کی کتاب لمحہ وغیرہ میں اس کا بہت اچھی طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے حیض، نفاس، استحاضہ کا
جو حیض، خون حیض، خون استحاضہ اور یہ نفاس اور اس کا خنزیر اور مردار کا خون، یعنی حیض، نفاس، استحاضہ اور مردار کا خون اور خنزیر یعنی سور کا، پگ کا خون اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی لگ جائے کپڑے پر تو اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا باطل ہے، اور وہ اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی کسی جگہ پر گر جائے تو وہ چیز نجس ہے۔ اسی طرح سے مسائل میں بیان کیا گیا ہے، یعنی شدت بتا دیں اس کی، کہ وہ کپڑا جو حیض، نفاس، استحاضہ میں سنا ہوا تھا اور ایسے کنویں کے پاس دھلا جائے اور اس کو جب پٹکا جائے، اس کی چیٹ اگر کنویں میں پڑ گئی تو پورا پانی نکال کر کے باہر کر دو، یعنی اتنی نجاست اس میں بتائی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ احتیاط برتیں اور کوشش کریں کہ ان سب نجاستوں سے اپنے کو پاک و مبرہ رکھیں۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں چونکہ شریعت نے جو بتائی ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسانی دماغ کو خراب کر دیتی ہیں، اور اگر کوئی لوگ پی لیں یا کھا لیں یا جو بھی ہے تو بہت ہی ان کے دماغی ان کو نقصان ہوگا، روحانیت میں فرق پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔